بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم۔ قرآن پاک میں سورہ حامیم سجدہ کی یہ 3 آیات ہیں۔ فرمایا گیا کہ اور بات کے اعتبار سے اس شخص سے اچھا بات کا کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک کام کرتا رہے اور یوں کہے کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے پیغمبر نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، آپ برائی کو ایسے برتاؤ سے دفع کیا کیجیے جو بہت اچھا ہو۔ چنانچہ اس بہترین برتاؤ کا اثر یہ ہوگا کہ جس شخص میں اور آپ میں دشمنی تھی وہ یکایک ایسا ہو جائے گا کہ گویا کوئی ہمدردی کرنے والا دوست ہوتا ہے، اور یہ بات صبر کرنے والوں کے سوا کسی اور کو میسر نہیں ہوتی، اور نہ اس شخص کے سوا کسی اور کو میسر ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والا ہوتا ہے۔ اور اگر شیطانی وسوسہ کسی وقت آپ کو ابھارے تو آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لیا کیجیے، بلا شبہ وہی سننے والا اور جاننے والا ہے، بلا شبہ وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے ان 3 آیتوں کا، اور اس کی تفسیر میں حضرات مفسرین خصوصاً ہمارے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی سابق صدر محتمم دارالعلوم دیوبند تحریر فرماتے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے، اسی کی حکم برداری کا اعلان کرے، اسی کی پسندیدہ روش پر چلے اور دنیا کو اسی کی طرف آنے کی دعوت دے۔ اس کا قول و فعل بندوں کو اللہ کی طرف کھینچنے میں مؤثر ہو، جس نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے بذات خود اس پر عامل ہو، اللہ کی نسبت اپنی بندگی اور فرما برداری کا اعلان کرنے سے کسی موقع پر اور کسی وقت نہ جھجکے، اس کا طغرائے قومیت صرف مذہب اسلام ہو، اور ہر قسم کی تنگ نظری اور فرقہ وارانہ نسبتوں سے یکسو ہو کر اپنے مسلم خالص ہونے کی منادی کرے، اعلان کرے، اور اسی اعلیٰ مقام کی طرف لوگوں کو بلائے جس کی دعوت دینے کے لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی عمریں اسی میں صرف کر دی تھیں۔ ان 3 آیات میں ایک سچے داعی، ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والے کو جس حسن اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ یعنی خوب سمجھ لینا چاہیے کہ نیکی بدی کے اور بدی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی، دونوں کی تاثیر جداگانہ ہے، بلکہ ایک نیکی دوسری نیکی سے اور ایک بدی دوسری بدی سے اثر میں بڑھ کر ہوا کرتی ہے۔ لہذا ایک مومن قانت اور خصوصاً ایک داعی اللہ کا مسلک یہ ہونا چاہیے
کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دے، بلکہ جہاں تک گنجائش ہو برائی کے مقابلے میں بھلائی سے پیش آئے۔ اگر کوئی اسے سخت بات کہے یا برا معاملہ کرے تو اس کے مقابل وہ طرز اختیار کرنا چاہیے جو اس سے بہتر ہو۔ مثلا غصے اور غضب کے جواب میں بردباری، گالی گلوچ کے جواب میں تہذیب و شائستگی، اور سختی کے جواب میں نرمی اور مہربانی سے پیش آئے۔ اس طرز عمل کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ سخت سے سخت دشمن بھی ڈھیلا پڑ جائے گا، اگرچہ دل سے دوست نہ بنے، مگر ایک وقت آئے گا جب وہ ظاہر میں ایک گہرے اور گرمجوش دوست کی طرح تم سے برتاؤ کرنے لگے گا، بلکہ ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے بعد سچے دل سے سچا دوست بن جائے اور دشمنی اور عداوت کے خیالات یکسر اس کے دل سے نکل جائیں۔ ہاں، کسی شخص کی طبیعت کی افتادگی سانپ بچھو کی طرح ہو کہ کوئی نرم خوئی اور خوش اخلاقی اس پر اثر ہی نہ کرتی ہو تو دوسری بات ہے، مگر ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں۔ بہرحال دعوت اللہ کے منصب پر فائز ہونے والوں کو بہت زیادہ صبر اور استقلال اور حسن اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی بہت بڑا حوصلہ چاہیے اس کے لیے کہ بری بات سہار کر بھلائی سے اس کا جواب دے۔ یہ اخلاق اور اعلیٰ خصلت اللہ کے ہاں بڑے قسمت والے خوش نصیب اقبال مندوں ہی کو ملتی ہے۔ یہ بہت ہی حسن اخلاق کی بات ہے، اعلیٰ قسم کی خصلت ہے، یہ اللہ کے ہاں سے بڑے قسمت والے خوش نصیب لوگوں کو، اقبال مندوں کو ملتی ہے۔ یہاں تک تو اس حریف اور دشمن کے ساتھ معاملہ کرنا سکھایا گیا تھا جو حسن معاملہ اور خوش اخلاقی سے متاثر ہو سکتا ہو، لیکن ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو کسی حال میں اور کسی نہج سے دشمنی نہیں چھوڑتا۔ تم کتنی ہی خوشامد یا نرمی برتو، اس کا نصب العین یہ ہوتا ہے کہ تم کو ہر طرح نقصان پہنچائے۔ ایسے پکے شیطان سے محفوظ رہنے کی تدبیر آگے تلقین فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے کیا معاملہ کیا جائے؟ فرمایا ایسے شیطان کے مقابلے میں نرمی اور عفو و درگزر سے کام نہیں چلتا، بس اس سے بچنے کی ایک ہی تدبیر ہے، وہ یہ کہ خداوند قدوس کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ وہ مضبوط قلعہ ہے جہاں شیطان کی رسائی نہیں ہوتی۔ اگر تم واقعی اخلاص تضرع سے اللہ کو پکارو گے تو وہ ضرور تم کو پناہ دے گا، کیونکہ وہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ کس نے کتنے اخلاص و تضرع سے اس کو پکارا ہے۔